الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نور کی آیت 11 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ کی ابتدا زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے قانون کی وضاحت سے ہوئی، اسی کے ذیل میں قذف کا حکم بیان کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اس قانون کے نزول کا باعث کیا چیز بنی ہے۔ چنانچہ اس واقعے پر تبصرہ شروع کیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان الذین جاؤوا بالافک، یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں۔ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ کس بہتان کا ذکر ہے۔ یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ قرآن مجید نے پہلے ہی جملے میں افک کا لفظ استعمال کر کے پوری شدت کے ساتھ اس بہتان کی تردید کر دی ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ اس میں کوئی حقیقت نہیں تھی، یہ ایک گھڑی ہوئی داستان تھی۔ جن لوگوں نے اسے گھڑا انہوں نے آخری درد کے ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں، عصبۃ منکم، وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہے، یعنی کفار میں سے نہیں ہے، مشرکین میں سے نہیں ہے، اہل کتاب میں سے نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر جو لوگ منافقین کی حیثیت سے موجود ہیں، یہ بہتان انہی لوگوں نے گھڑا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے، یعنی بظاہر مسلمان اور تمہاری جماعت کے افراد ہیں، مگر حقیقت میں منافقین ہیں، جو ہر وقت طاق میں رہتے ہیں کہ تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح کا کوئی موقع ہاتھ آئے۔ منافقین کی سرگرمیاں مدینے میں کیا رہیں؟ پہلے مرحلے میں انہوں نے کیا طریقے اختیار کیے کہ مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچائیں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، لیکن جب پے در پے ناکامی ہوئی تو آخری حربے کے طور پر پھر وہ سیرت و کردار پر حملہ آور ہوئے۔ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت کو ہدف بنانا تو کم و بیش ناممکن تھا، اس کی کوئی راہ نہیں ملتی تھی، لیکن ازواج مطہرات یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج خاص طور پر ان منافقین کا ہدف بن گئیں۔ یہاں بھی اسی کی جانب اشارہ ہے، اور آگے ایک پوری سورہ احزاب جو چوتھے باب کی آخری سورہ ہے، جیسے یہ تیسرے باب کی آخری سورہ ہے، امہات المومنین ہی کے معاملات کو زیر بحث لاتی ہے۔ اس میں یہ لوگ کیا کر رہے تھے، کس طرح کے منصوبے بنا رہے تھے، کس طرح کے اسکینڈل تراش رہے تھے، ان سے پردہ اٹھا دیا ہے، اور وہاں یہ اعلان کیا ہے کہ یہ لوگ باز آ جائیں۔ اگر یہ باز نہیں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پردے اٹھا دیں گے اور ان کے خلاف آخری کارروائی کا حکم دے دیا جائے گا۔ چنانچہ وہی گروہ ہے جس کا یہاں ذکر کیا، ان الفاظ میں ذکر کیا، عصبۃ منکم، وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہے۔ فرمایا کہ یہ جو بھی ہوا، لا تحسبوہ شر لکم بل هو خیر لکم، تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ منافقین کی طرف سے اگرچہ ایک بیہودہ حرکت تھی، لیکن اس سے بھی خیر ہی برآمد ہوگا۔
اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جو فارسی میں کہتے ہیں نا کہ خدا شر برانگیزت کے خیر ما دراں باشد، قرآن مجید نے یہاں اسی کو بیان کیا ہے۔ لا تحسبوہ شر لکم، تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سے قرآن مجید نے توجہ دلائی کہ اگر سیرت و کردار کی حفاظت کی گئی ہے، اہل حق اپنے موقف پر قائم ہے، تو اس طرح کی کردار کشی کی مہمات ان کو ہمیشہ فائدہ پہنچاتی ہیں، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ پریشان ہونا چاہیے، نہ رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو کر اپنی طرف سے کوئی ایسی چیز اختیار کرنی چاہیے جو اہل حق کے شایان شان نہ ہو۔ وہ اپنی وضع پر قائم رہے، اگر دشمن اپنی خو نہیں چھوڑتا تو نہ چھوڑے، اس سے اللہ نمٹ لے گا۔ تو یہاں پر بھی مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یہ فتنہ اگرچہ بہت غیر معمولی تھا، اور جس طرح کے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کئی مہینے مدینے میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تکلیف دہ گزرے۔ یعنی اس میں ایک مہم چل رہی تھی، لوگ سامنے بھی نہیں آ رہے تھے، مجلسوں میں باتیں ہو رہی تھیں، اشاروں کنایوں میں ایک اسکینڈل کو پھیلایا جا رہا تھا۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے محسوس کیا کہ پروپیگنڈے کی اس فضا میں بڑی بے بسی کی کیفیت ہے، اس کی تردید آسان نہیں ہے۔ چنانچہ خود سیدہ بھی اپنا گھر چھوڑ کے، جس طرح کہ معلوم ہوتا ہے، اپنے والدین کے گھر چلی گئیں۔ معاملہ اس قدر سنگین ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو گیا، اب ہم نے اس سارے معاملے کی وضاحت کر دی، اس بہتان کی حقیقت بھی ہم واضح کر رہے ہیں، تاہم اطمینان رکھو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوا ہے۔ میں نے لکھا ہے اس میں بہتری کے کیا پہلو تھے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید نے یہاں اس طرح کے ایک اسکینڈل کا ہدف بننے کے باوجود بہتر قرار دیا۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں خیر کا ایک نمایاں پہلو تو اس کے اندر یہی تھا کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو اپنے اندر کے ایک مارے آستین گروہ کو اچھی طرح پہچان لینے کا موقع مل گیا۔ یعنی یہ مواقع تمہیز کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت چھوٹے پیمانے پر بھی اگر کچھ لوگ دین کی خدمت کر رہے ہوں، دین کی دعوت لے کے اٹھے ہوں، دین کا علم پھیلا رہے ہوں، اور اگر ایک بڑی جماعت کی صورت میں بھی ہے تو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے درمیان وحدت قائم رہے، وہ ایک دوسرے کے حامی و ناصر بن کر رہیں، ان کے ہاں مقصد بھی متعین رہے، اس کے لیے سعی و جہد کے طریقے بھی واضح رہیں، ان میں کوئی خلفشار پیدا نہ ہو۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ دینی جماعتوں میں سب سے بڑھ کر جو چیز خطرے کا باعث ہوتی ہے وہ یہی خلفشار ہے۔ چنانچہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اگر تم ایک دوسرے کے دست و گریباں پر ہاتھ ڈال دو گے اور اس طریقے سے لوگوں کے درمیان بے اعتمادی کی فضا ہوگی، وہ دست و گریباں ہو جائیں گے، تو جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یعنی انفرادی حیثیت سے تو تم اپنے کام کرتے رہو گے اور اپنی دعوت بھی پیش کرتے رہو گے، لیکن وہ چیزیں جن کا تعلق اجتماعی جد و جہد سے ہے ان کو شدید نقصان پہنچے گا۔ یہ صورتحال منافقین کے وجود کی وجہ سے ہر وقت خطرے کا باعث بنتی تھی۔ یعنی مسلمانوں کی چند ہزار کی جماعت تھی، لیکن اس میں بھی ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے، جو اندر سے کوشش کرتے تھے کہ نقصان پہنچائیں، اور انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی۔ 10 سال کے عرصے میں، 10 سال کا عرصہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوتا، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی کوششیں ہوئیں، ایک مسجد بنا کر اس کو
منافقت کی دعوت کا مرکز بنانے کی صحیح کی گئی، اس مسجد کو یہ معلوم ہے کہ بعد میں گرا دیا گیا تھا۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے، اور اس میں ایک بڑا معاملہ جس کو خود قرآن نے موضوع بنایا ہے اور بڑی وضاحت کے ساتھ موضوع بنایا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے خلاف پروپیگنڈا ہے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ اس پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ جب وہ لوگ سامنے آ گئے ایک موقع دیکھ کر، تو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بتایا ہے کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں کہ اپنے علم کی بنیاد پر ہم کسی کے چھپے ہوئے عیوب کو نمایاں کریں، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاملات میں وہ حالات پیدا کرتے ہیں جن میں تمہیص ہوتی ہے، یہی لفظ قرآن نے اختیار کیا ہے۔ یعنی جس طرح فرد کے کھوٹ کو دور کرنے کے لیے خیر و شر کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف مراحل سے گزارتے ہیں، اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی کا دعویٰ ایمان سچا تھا، جھوٹا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کے عہد سچے تھے یا جھوٹے تھے۔ تو جس طرح وہ چیز تمہیص کا باعث بنتی ہے، اسی طرح پوری جماعت کے لیے بھی اس طرح کے واقعات حق و باطل کو الگ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس صورتحال کو خیر قرار دیا، تو اس کا ایک پہلو یہ تھا کہ جو لوگ چھپے ہوئے تھے وہ سامنے آ گئے۔ یہ معلوم ہو گیا کہ کون مخلصانہ طریقے سے مسلمانوں کے اندر شامل ہوا ہے اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی مخلصانہ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ آمادہ خیانت ہے اور ہر مرحلے پر نقصان پہنچاتا جاتا۔ اگر یہ موقع نہ پیدا ہوتا تو معلوم نہیں اندر ہی اندر یہ سرطانی پھوڑا کیا شکل اختیار کرتا۔ یعنی اس طرح کی جماعت میں جو معرکہ حق و باطل میں کھڑی ہو، جس کو جنگیں درپیش ہوں، جو حملوں کی زد میں ہو، اگر منافقین کا گروہ اندر موجود ہے تو کسی وقت بھی کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آ سکتی ہے۔ چنانچہ ایک طرح کا آپریشن ہو گیا اس کے نتیجے میں۔ اگر یہ موقع نہ پیدا ہوتا تو معلوم نہیں اندر ہی اندر یہ سرطانی پھوڑا کیا شکل اختیار کرتا اور اس سے کیا مفاسد ظہور میں آتے۔ دوسرا خیر کا پہلو اس کے اندر یہ نکلا کہ مسلمانوں کے اندر جو بعض کمزوریاں دبی ہوئی تھیں وہ اس امتحان سے ابھر کر سامنے آ گئیں۔ یعنی ایک تو منافقین تھے اور دوسرے بعض کمزور مسلمان وہ بھی موجود تھے، منافق نہیں تھے لیکن ذہنی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، معاملات کو سمجھنے کے لحاظ سے اپنے اندر کمزوریاں رکھتے تھے۔ وہ ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے اور 5-6 لوگ یعنی مخلص مسلمانوں میں سے بھی اس مہم میں شامل ہو گئے۔ چنانچہ اس طرح ان کو بھی پہچاننے کا موقع مل گیا۔ منافقین کو پہچاننے کا فائدہ یہ تھا کہ مسلمان ان کے بارے میں متنبہ ہو جائیں، اور ان ضعیف لوگوں کو پہچاننے کا فائدہ یہ تھا کہ ان کی اصلاح کی جائے، ان کے معاملات کو دیکھا جائے اور ان کے بارے میں بھی بعض چیزوں میں جو بے احتیاطی ہو جاتی ہے اس سے پرہیز کیا جائے۔ دوسرا خیر کا پہلو اس کے اندر یہ نکلا کہ مسلمانوں کے اندر جو بعض کمزوریاں دبی ہوئی تھیں وہ اس امتحان سے ابھر کر سامنے آ گئیں اور بروقت ان کی اصلاح و تدبیر ہو گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی، اللہ کے پیغمبر نے بھی جو اس وقت براہ راست معاملات کو دیکھ رہے تھے، پھر ان کمزوریوں کی اصلاح کے لیے بعض تدابیر اختیار کی۔ وہ یہاں بھی ہیں اور وہ سورہ احزاب میں بھی ہیں۔ معاشرے کے تزکیے کے نقطہ نظر سے اس کی جو اہمیت ہے وہ بالکل واضح ہے۔ یعنی اسلام میں جس طرح فرد کا بحیثیت فرد تزکیہ مطلوب ہے، بالکل اسی طرح سے فرد اپنی اجتماعی حیثیت میں جب معاملات کرتا ہے، بیہیو کرتا ہے، اس کا تزکیہ بھی مطلوب ہے۔ چنانچہ مسلمانوں میں جو چیزیں بھی
دونوں حیثیتوں سے پیش آئی ہیں، قرآن مجید میں پوری صورتیں اس کو موضوع بناتی ہیں۔ یہ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ مقصد تزکیہ ہے، پاکیزگی، فرد میں پاکیزگی پیدا ہو، فرد کے اجتماعی معاملات بھی تمام تر پاکیزہ رہیں۔ یعنی اسلام یہاں سے اپروچ کرتا ہے سوسائٹی کی طرف، مجھے پاکیزگی اختیار کرنی ہے، میں اپنے علم کو پاکیزہ بناؤں، میں اپنے عمل کو پاکیزہ بناؤں، اور اگر میرے پاس کوئی منصب ہے، میں کوئی ذمہ داری انجام دے رہا ہوں، میں سیاستدان ہوں، میں بادشاہ ہوں، حکمران ہوں، میں معاشرے کے معاملات کا نگران بنایا گیا ہوں، تو وہاں پر بھی میں پاکیزگی اختیار کروں، میرے علم میں پاکیزگی ہو، عمل میں پاکیزگی ہو، اخلاق میں پاکیزگی ہو۔ تو اس پہلو سے بھی یہ ضروری تھا کہ اس طرح کے معاملات پیش آئیں اور اللہ تعالیٰ ان میں رہنمائی فرمائے۔ تیسرا پہلو اس میں خیر کا یہ ہے کہ اس واقعے نے، یعنی یہ واقعہ ہوا، اس واقعے نے معاشرے کی اصلاح و تنظیم سے متعلق بہت سے احکام و ہدایات کے نزول کے لیے ایک نہایت سازگار فضا پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ عام طور پر جو طریقہ اختیار کرتے رہے ہیں وہ یہی ہے، قرآن مجید میں کوئی احکام کا الگ باب نہیں ہے، شریعت کے عنوان سے کوئی الگ باب نہیں ہے، بلکہ دعوت ہے، بات پہنچائی جا رہی ہے، لوگوں کو پاکیزگی کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کے ذیل میں مواقع پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی شریعت بھی نازل کر دیتے ہیں۔ شریعت کا ایک پہلو تو وہ ہے جس کو ہمیشہ ابدیت رہی ہے، جیسے عبادات ہیں، جس طرح بعض رسوم اور رواج ہیں، وہ بھی تزکیے کے پیش نظر قائم کیے گئے ہیں۔ ان کو تو پیغمبروں کی دعوت میں بنیادی حیثیت حاصل ہے، وہ سیدنا آدم سے لے کر ہمیشہ لوگوں کے لیے معمول رہے ہیں، چنانچہ انہی کو ہم سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ نبیوں کا طریقہ، سیدنا ابراہیم کی ملت، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر و تصویب کے نتیجے میں قائم ہونے والی سنت، تو سنت کا ایک جامع لفظ اختیار کیا جاتا ہے۔ میں اپنی کتاب میزان میں کبھی اس کو اسی لفظ سے تعبیر کرتا ہوں، کبھی نبیوں کی تعلیمات، کبھی ملت ابراہیم کی، ایک ہی چیز ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس کو مختلف طریقوں سے واضح کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ تو وہ پہلو ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اس میں بالعموم کسی تبدیلی یا تغیر کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن وہ چیزیں جو اجتماعی زندگی سے خاص طور پر متعلق ہیں وہ قرآن مجید میں اسی طرح کے مواقع کے پیش نظر واضح کی گئیں۔ تو ایک خیر کا پہلو یہ تھا۔ تیسرا پہلو اس میں خیر کا یہ ہے کہ اس واقعے نے معاشرے کی اصلاح و تنظیم سے متعلق بہت سے احکام و ہدایات کے نزول کے لیے ایک نہایت سازگار فضا پیدا کر دی۔ اگر اس فضا کے پیدا ہوئے بغیر یہ احکام اترتے تو بہت سے لوگوں پر ان کی حقیقی قدر و قیمت واضح نہ ہو سکتی۔ یعنی آخر اللہ تعالیٰ نے مثلاً فلاں معاملے میں کیوں سختی کی ہے یا ان ہدایات کی ضرورت کیوں پیش آ گئی، تو یہ چیز واضح کر دیتی ہے کہ معاملہ کیا ہے، معاشرہ کیسے اس طرح کے معاملات کے مواقع سامنے لاتا ہے، تو عملی افادیت بھی اس سے واضح ہو جاتی ہے۔ چنانچہ یہ وہ بہتری کے پہلو ہیں جس کی جانب یہاں اشارہ کیا۔ اب فرمایا کہ لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر ایک نے جو گناہ کمایا ہے، پیچھے بیان فرمایا تھا نا کہ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ، تمہارے اندر ہی کا ایک گروہ ہے، اب اس پر تبصرہ کیا کہ ان میں سے ہر ایک نے جو گناہ کمایا ہے وہ اس کے حساب میں پڑے گا۔ یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ جن لوگوں نے یہ فتنہ اٹھایا، جنہوں نے یہ بہتان گھڑا، جنہوں نے اس کو اسکینڈل بنا کر معاشرے کو درہم برہم کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے رسالت مآب کو اس کے نتیجے میں سخت اذیت پہنچائی، آپ کے گھر میں حالات خراب کیے، انہوں نے جو گناہ کمایا ہے
وہ ان کے حساب میں پڑے گا، یعنی ان کا یہاں جتنا محاسبہ ہو گیا وہ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوں گے۔ لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی جو جس حد تک ملوث ہوا ہے پہلے یہ بتایا کہ وہ بہرحال اس کے لیے جواب دہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ چھوٹ جائیں گے لوگ، لیکن فتنے کا بانی، اور اس فتنے کا بانی جس نے ان میں سے اس کا سب سے بڑا حصہ لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی فتنہ اٹھتا ہے تو اس کی کہیں سے ابتدا ہوتی ہے، اس ابتدا میں منافقین ہی جیسے کہ معلوم ہوا شریک تھے، لیکن خصوصی حیثیت عبداللہ بن ابی کی تھی۔ اس نے اس فتنے کو ہوا دی، اس نے لوگوں کو آمادہ کیا، اس نے اس کو اس طریقے سے پیش کیا کہ یہ بات بتانی بڑی ضروری ہے، اس پر متنبہ ہونا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طبیعت کے لحاظ سے بہت کریم النفس ہیں، وہ بالعموم محاسبہ نہیں کرتے۔ ذرا اندازہ کریں گھر میں کیا صورتحال ہو رہی ہے، یعنی یہ خلاصہ میں نے کیا، اس طرح سے یہ بات پھیلائی جا رہی تھی، بظاہر ہمدرد بن کر، بظاہر خیرخواہ بن کر۔ اور اس فتنے کا بانی جس نے ان میں سے اس کا سب سے بڑا حصہ لیا ہے، فرمایا لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ تو یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ نہ یہ معمولی واقعہ تھا، نہ اس میں شریک لوگ ایسے ہی محفوظ رہیں گے، دنیا میں بھی ان کا محاسبہ ہوگا، قیامت میں بھی ان کا محاسبہ ہوگا۔ اور اس فتنے کے بانی کو تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس کے لیے ایک بڑا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشارہ عبداللہ ابن ابی کی طرف ہے۔ قرآن مجید اپنے اسلوب کے مطابق نام نہیں لیتا، اس نے اشارے کر دیے۔ عام طور پر جو واقعات روایت ہوئے ہیں یا اس زمانے کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بانی کی حیثیت یا سب سے بڑھ کر حصہ لینے والے کی حیثیت عبداللہ بن ابی کو یہ حاصل تھی۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اشارہ عبداللہ ابن ابی کی طرف ہے، جو اس سے پہلے بھی اس طرح کے فتنے برپا کر چکا تھا، تو اسی نے یہ معاملہ کیا۔ قرآن مجید نے یہاں اگر سیدائی پر یہ تہمت تھی تو اس کی وضاحت بھی کر دی ہے، ہر پہلو سے ان کو بری بھی قرار دے دیا ہے، اور اس پس منظر میں جو قانونی ہدایات دینا پیش نظر تھیں وہ بھی دے دی، اور یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد اطاعت باندھنے کے بعد، اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کرنے کے بعد، پیغمبر کو پیغمبر مان لینے کے بعد، بڑے جرائم اگر کسی آدمی سے سرزد ہوتے ہیں تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ایک وقت تک کی اس میں رعایت ملتی ہے، پھر اللہ گرفت کرتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سزائیں ہیں، ان کا مقصد وہ نہیں ہے جو دنیا میں جرائم کی سزاؤں کا ہوتا ہے۔ دنیا میں جرائم کی سزائیں جرائم کو روکنے کے لیے، دوسروں کو عبرت دلانے کے لیے، معاشرے کو پاک صاف رکھنے کے لیے مقرر کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صورتحال اس سے آگے ہے، چنانچہ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ سزائیں اس لیے نہیں ہیں کہ تم لوگ سزا مقرر نہیں کر سکتے تھے اور ہم نے متعین کر دی، یہ نکالم من اللہ ہے، یہ اللہ کے عقاب کا ظہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو قیامت برپا کر رکھی ہوئی ہے، جس میں حساب و کتاب ہونا ہے، اس کا نتیجہ جب نکلے گا تو وہاں جزا بھی ہے، سزا بھی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے قانون، اس کے حکم کی خلاف ورزی کریں اور اس طرح کے بڑے گناہوں میں ملوث ہو جائیں، مثلا مسلمان ہوتے ہوئے شرک کا ارتکاب کریں، مسلمان ہوتے ہوئے کسی کو قتل کر ڈالیں، کسی کی آبرو کے درپے ہوں، زنا کا ارتکاب کریں، تو یہ بڑے جرائم ہیں، یعنی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ فرمایا کہ ان میں سے بعض کی ہم نے سزائیں مقرر کر دی ہیں، اس لیے کہ دنیا ہی میں ان لوگوں کو یہ معلوم ہو
کہ جب اللہ احتساب کرے گا تو اس کا احتساب ایسا سخت ہوگا، وہ غفور الرحیم ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن اس کے ساتھ شدید العقاب بھی ہے۔ تو یہ پہلو ہے جس کو واضح کرنے کے لیے، اہل ایمان پر واضح کرنے کے لیے یہ چند جرائم کی سزائیں مقرر کی ہیں۔ یہاں یہ بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم نے لوگوں کی اصلاح کے لیے، ان کو توجہ دلانے کے لیے یہ سب معاملات کیے ہیں۔ یہ واضح کر دینے کے بعد کہ ایک گروہ تھا، سارے مسلمان اس میں ملوث نہیں ہوئے، یہ بتانے کے بعد کہ یہاں پر بھی احتساب ہوگا، آگے بھی ہوگا، اور اس فتنے کے سربراہ کو بھی متنبہ رہنا چاہیے کہ ایک بڑا عذاب اس کا منتظر ہے، یہ سب بتانے کے بعد عام مسلمانوں کو بھی توجہ دلائی۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تم لوگوں نے جب یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا؟ یعنی یہ لوگ تو فتنہ پردازی پر آمادہ تھے، انہوں نے ایک اسکینڈل بنایا، لیکن تمہارے کانوں تک یہ بات پہنچی تو تم نے یہ خیال کیوں نہ کیا کہ یہ بات کن لوگوں کے بارے میں کی جا رہی ہے، ان لوگوں کی سیرت کیا رہی ہے، ان کا کردار کیا رہا ہے؟ تمہارے اندر کوئی حسن ظن نہیں تھا؟ یعنی جیسے ہی یہ بات پھیلی تو ہر شخص نے کسی نہ کسی درجے میں اس کو ماننا شروع کر دیا۔ تم لوگوں نے جب یہ بات سنی تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا، اور فرمایا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ، اور سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ اس سے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی کو ہر مسلمان کے معاملے میں، اور کہاں پیغمبر کی بیویاں، پیغمبر کا گرانا، حسن ظن رکھنا تھا، یعنی ان کے مجموعی کردار کو سامنے رکھتے ہوئے یہی کہنا تھا کہ یہ ایک بڑا بہتان ہے جو ان پر لگایا گیا ہے۔ یعنی خدا نخواستہ کوئی بعد میں کمزوری سامنے آ جائے تو آ جائے گی نا، پہلے مرحلے میں تو ہر مسلمان کا رد عمل یہی ہونا چاہیے کہ تم لوگ ایک بیہودہ بات کر رہے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ہم ان کو جانتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں علم ہے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کے حق میں نیک گمان کیوں نہ کیا؟ جن لوگوں کا کردار، جن کی سیرت تمہارے سامنے تھی، اس سے پہلے کیا وہ کوئی اس طرح کے لوگ تھے؟ علم میں، کردار میں، سیرت میں وہ نمونے کی شخصیات تھیں، ان کے عمومی حالات معلوم تھے۔ فتنہ پرداز لوگ اس طرح کی باتیں پھیلائے کرتے ہیں، تو کیا جب کوئی شخص اس طرح کی بات پھیلا دے، کوئی ایک کاغذ لکھ کر لے آئے، کوئی ایک کہانی بنا کر لے آئے، کوئی ایک رودات سنا دے، تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بہت کچھ ساتھ شامل کرے گا، اور اپنے آپ کو بھی بڑے خیرخواہ کی حیثیت سے پیش کرے گا، لیکن تم نے دیکھا نہیں کہ الزام کس پر لگایا جا رہا ہے، اور تمہاری زبان سے یہ بات نہیں نکلی کہ سبحانہ کا ھذا بہتان مبین، یہ کھلا بہتان ہے، یہ افک مبین ہے، یہ اسکینڈل ہے جو تم لوگوں نے بنایا ہے، پہلے ہی مرحلے میں اس کی نفی کر دینی چاہیے تھی۔ یعنی الزام لگانے والے کا کام ہے کہ وہ اپنے الزام کو ثابت کرنے کی صحیح کرے، یہ تمہارا کام نہیں ہے کہ تم کہو کہ اچھا ہو سکتا ہے، ہو اس کے پاس کوئی ثبوت، ممکن ہے ایسی کوئی بات ہو گئی ہو۔ نہیں، تمہارا پہلا رد عمل یہی ہونا چاہیے تھا کہ ھذا افک مبین، یہ کھلا بہتان ہے، یہ صریح بہتان ہے، ہم اس کو کسی حال میں بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ ہر مسلمان مرد و عورت کا حق ہے، پیغمبر کی بیویاں، کوئی بڑا صالح شخص، کوئی عالم، مسلمانوں کا کوئی قائد، ایسا کوئی شخص جس کی سیرت عام طور پر اچھی رہی ہے، اس کا معاملہ تو الگ ہوگا، ہر مسلمان مرد و عورت کا حق ہے، اور ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ ان کے اس حق کا احترام کرے۔ چنانچہ جب تک دلیل سے ثابت نہ ہو جائے، یعنی یہاں الٹ صورتحال ہے، یہ نہیں ہے کہ الزام لگ گیا تو ہر آدمی اس کے افشا میں اپنا حصہ ڈالے۔ چنانچہ جب تک دلیل سے ثابت نہ ہو جائے کہ
کہ وہ اس حسن ظن کا حقدار نہیں ہے، اس وقت تک اسے یہی کہنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نصیحت فرمائی ہے، یہ کہا کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے تھا، تم لوگوں نے اس معاملے میں بڑی کمزوری کا ثبوت دیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اس الزام کو سنا بلکہ کسی حد تک اس کے بارے میں مثبت سا رویہ اختیار کر لیا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ ایسی باتیں اس طرح نہ سنی جاتی ہیں نہ قبول کی جاتی ہیں، تم نے یہاں غلط رویہ اختیار کیا ہے۔ تو جہاں ان لوگوں کو بتایا کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے، یہاں یہ بتایا کہ جھوٹی باتیں، دلیل کے بغیر باتیں، پروپیگنڈے کی انداز کی باتیں، وہ علم میں ہوں، سیاست میں ہوں، صحافت میں ہوں، کسی بندہ مومن کا کام نہیں ہے کہ وہ ان کو آگے پھیلانا شروع کر دے۔ اس کو سن کر یہی کہنا چاہیے کہ ھذا افک مبین، جب ثابت ہو جائے گی دیکھا جائے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔